ایک مسئلہ معیار کا حدیث میں آتا ہے ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفتن وقربها، حضور نے فتنے ذکر کیے جو قیامت سے پہلے آئیں گے، وقربها، اور بتایا کہ بڑی جلدی آئیں گے، جلدی آئیں گے۔ حضور نے ان کو جلدی بیان کیا، صحابہ پریشان ہوئے، اور حضور نے یہ بھی فرمایا تھا انی لأری الفتن تقع خلال بیوتکم مواقع المطر، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس طرح بارش ہو رہی ہوتی ہے نا تو قطرے گرتے ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ فتنوں کی بارش اس طرح ہوگی۔ حضور نے فرمایا کہ فتنے اس طرح آئیں گے، جب کہا فتنے اس طرح آئیں گے تو صحابہ کے دل غم سے بھر گئے، صحابہ کے دل غم سے بھر گئے۔ حضور سے پوچھا کہ حضور ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ وہ ایک شخص دور سے آ رہا ہے، ایک شخص دور سے آ رہا ہے، چادر اس نے لی ہوئی ہے، سر اس نے سر بندھا ہوا ہے، چھپا ہوا بیٹھا ہوا ہے۔ حضور کھڑے ہیں اور آپ نے فرمایا کہ جب فتنے اٹھیں گے صحابہ کے دل غم سے بھر گئے، وہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا ھذا یوم دن علی الہدی، کہ یہ شخص اس دن ہدایت پر ہوگا، جس دن فتنے اٹھیں اس دن ھذا یہ شخص یوم دن اس دن علی الہدی ہدایت پر ہوگا۔ صحابہ دوڑے اور دوڑ کر جب چادر اٹھائی دیکھا عثمان غنی، عثمان غنی۔ اب ایک معیار قائم ہو گیا کہ امت میں جب فتنے اٹھیں تو حق ادھر ہے جدھر عثمان غنی، یہ ایک اصول ہے۔ اب عام میں طالب علموں سے عرض کرتا ہوں کہ طالب علم اس بات کو اچھی طرح ذہن میں یاد رکھیں کہ جب کبھی امت کے اختلافات کا ذکر ہو تو معیار حق کے طور پہ کہے کہ حق ادھر جدھر عثمان غنی۔ یہ فیصلہ کس کا؟ یہ خود حضور کا ہے، ھذا یوم دن علی الہدی۔ معلوم ہوا کہ حضرت عثمان کی نکھرتی سیرت، ان کا نکھرتا کردار، ان کا ممتاز مقام فتنوں کے موقع پر ایک حق کا اعلان ہوگا۔ تو حضرت عثمان جب فتنے اٹھیں تو ہم کدھر ہیں؟ کہہ دو حضرت عثمان کی طرف۔ جب فتنے اٹھیں ہم کدھر ہیں؟ حضرت عثمان کی طرف۔ حضرت عثمان کا طرفدار ہونا، ان کا ساتھی ہونا، یہ صحابہ کی تمنا تھی۔ بجائے اس کے کہ ہم حضرت عثمان کا ساتھ دیں، الٹا انہی کے خلاف لکھیں۔ لکھنے کے لیے اور کوئی نہیں، اور اللہ کے بندو اور لکھنے کے لیے اور کوئی نہیں رہ گیا۔ جو معیار پیغمبر نے قائم کیا ھذا یوم دن علی الہدی، لکھے تو اسی کے خلاف۔ معلوم ہوا کہ ان کے خلاف لکھنا اپنے بارے میں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم دوسری صاحب نہیں۔ جو ہدایت والا طبقہ ہے وہ عثمان غنی کا